ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ہم رات میں سو کے اٹھتے ہیں تو ہم کو سستی، کاہلی، درداں، بدن میں درد ایسا رہتا کہ ناشتہ کوئی لا لیے تو اچھا تھا، پکانے تو ہاتش نہیں ہوتا. یہ اگر ٹھیک ہے چلو ناشتہ میرے ساتھ ہوتا تھا، یہ میں اپنی بات بتا رہی ہوں. بہت سالوں پہلے ہے نا، ارے ناشتہ کوئی لا لیے تو اچھا چلو اڈلی دوشے باہر سے لا کے کھا بھی لیے. پھر ہے نا دوپہر میں بھی پکانے کو اتنا وہ ہوتا تھا. ارے اب دوپہر میں بھی چلو مشکل سے پکا، اگر دوپہر میں نہیں پکا چلو ناشتہ تو لا لیے. اب شوہر کی تنبیہ سمجھو تو اماں نہیں اب تو پکانا پڑتا ہے. مشکل سے اگر ہم پکا لیے دوپہر میں پھر بھی وہ سارا دن سستی میں ہی جاتا. اگر ہم سستی، صبح کی سستی جو رہتی نا وہ ساری رات تک رہتی وہ سستی. اب آدھی رات کو فریش ہوتی وہ طبیعت، جب جا کے فریش ہوتی تو سمجھ جانا کہ شیطان کے گرے ہم نہیں کھولے. ہم کو جو رات میں بستر میں گئے وقت شیطان جو 3 گرے لگاتا نا تو سمجھ جانا کہ ہم وہ شیطان کے گرے نہیں کھولے. اس لیے ہم کو یہ سوف اور یہ غور بھی کرنا. ہم یہ نحوسی بعض گھروں میں ہے نا، نحوسی، بچے بیمار، شوہر بیمار، عورتیں بیمار، گر کے پڑ کے آ رہی، کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا، کاروبار نہیں چل رہے تو سمجھ جانا کہ ہم سے کچھ غلطی ہوئی. کیوں ہے یہ نحوست، یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے. کہیں ہمارے گھر میں کہیں فوٹوز وغیرہ تو نہیں ہے، ہم جانچ لے لینا اپنی. ہمارے گھر میں کہیں فوٹوز وغیرہ تو نہیں لگے ہوئے ہیں، کہیں ہمارے گھر کے باہر کے دروازے پہ پردہ تو نہیں ہے ہی نہیں پردہ، یہ بھی دیکھ لینا. پردہ نہیں ہے جس گھر میں تو اس گھر میں بھی برکتیں اور فرشتے تو داخل ہوتے ہی نہیں. کتا تو پالنا ہے ہی نہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے، مومن لوگوں کو تو یہ معلوم ہی ہے. لیکن یہ بھی نوٹ کرتے رہنا. اور ہمارے گھر کے بچوں کے سب کے جانچ یہ کرنا کہ کسی نہ کسی نے کوئی نماز چھوڑا جس کی وجہ سے گھر میں نحوست، یہ جو سستی کاہلی ہے نا، نحوست، بیمار لوگ، بچے بیمار وغیرہ رہتے نا تو یہ سمجھ جانا کہ نہیں کچھ نہ کچھ چل رہا ہمارے گھر میں، کوئی نہ کوئی نماز چھوڑا جس کی اور قرآن کوئی نہیں پڑھا. سمجھنا. اب یہ بولیں گے تو بچے بولیں گے پھر دوسرے گھروں میں دیکھو انہوں تو کوئی نمازوں کو نہیں جاتے، کچھ بھی نہیں کرتے، تو ان کے گھر میں تو ایسی خوشحالی ہے، کوئی بیمار نہیں، پھر پکچراں دیکھتے آدھی رات تک بیٹھ ان تو ایسے ہے. تو ان بچوں کو یہ سمجھانا تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا. جب پکڑیں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیے کہ اے نبی تم ان لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جس کو ہم نے بہت کچھ دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا نا، تو ان نبی کو بول رہے اللہ تعالیٰ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، تاکہ ہمارے دل میں کچھ ایسا نہ ہو کہ ان کو دیا اللہ میں ہم کو نہیں دیا وغیرہ، ان کو چھوڑ دیا ہے. یہ سمجھ لینا. ہم جب اللہ تعالیٰ نبی کو بولے تو ہم کیا ہے، ہم تو اگر نبی کے دل میں کچھ آتا تو ہمارے دل میں تو ضرور ہو کے رہتا تھا. یہ شروع ہو جاتے تھے ان کو دیے ہم کو نہیں دیے، بلکہ اب چھوڑ ہی دیتے تھے نمازاں وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیا. بچوں کو ہم یہ سمجھانا اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیا اور ان کے گھر میں سکون نہیں رہتا. جس کے گھر میں یہ سب ہے آرائش آسائش وغیرہ تو سمجھ ان کے گھروں میں سکون ہی ہے. دیکھو آج کل دیندار گھرانے ہی سکون سے ہے، الحمدللہ. نہ بیماریاں. دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ ہمارے گھر میں بیماریاں نہیں، کچھ نقصان نہیں. اور میرے ساتھ تو ہوتا تھا، میں اگر کبھی نماز وغیرہ چھوڑ دی، اور میں کبھی ایسا نہیں کری، نماز نہیں بھی پڑھنا ہے نا تو میں اپنے بچے کے ساتھ اٹھ کے بیٹھتی تھی تاکہ اس کو عادت رہنا. ممی نہیں پڑھے ان کو چھوٹ ہے، ہم کو بھی چھوٹ ہے، ہم کو بھی آج چھٹی. بچے بولتے تو بچوں کے سامنے کیا اٹھنا تسبیح پڑھ لیتے، جا نماز پہ بیٹھنا، تاکہ بچوں کو کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ نماز کو بھی چھٹی رہتی کیا، یہ سمجھ میں نہیں آنا بچوں کو. ان کے ساتھ ہم بھی اٹھنا، جس کے چھوٹے بچے ہیں نا ان کو عادت ڈالنا ہے تو یہ ضرور کرنا، تاکہ ہمارے گھر میں نحوست نہ رہے، برکت ہی برکت رہے. تو یہ عمل تو ہم عورتوں کو کرنا ہی کرنا، ہم ماں کا کام ہے یہ. تو یہ کریں گے نا تو ہمارے گھروں سے نحوستیں چلی آتی، برکتیں آتی. اور ہمارا یہ جو سست طبیعت یہ رہتی نا، اٹھتے سست، تو سمجھ جانا ہم رات میں شیطان کے گرے نہیں کھولے. شیطان جو ہم سوتے وقت جو گرے لگاتا، ہم کتنا بھی پڑھو اس کے گرے تو لگنے ہی لگنے ہیں. تو ہم جب سوتے ہیں نا اس کے گرے لگ جاتے ہیں. تو دیکھو میں بھی نا 4 بجے الارم رکھ لیتی ہوں، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ انسان ہے ہوتا ہے. تو میں نے کیا کرتی ہوں 4 بجے کا الارم بند کر دیتی ہوں، ارے ٹھہرو ابھی تھوڑی دیر. تو یہ شیطان کیا کرتا، تھوڑی دیر، ابھی بہت لمبی رات ہے بلکہ تھوڑی دیر اور سو سکتے اپن، بلکہ کرتے اپن اور تھوڑی دیر. پھر کیا ہوتا سماچار کو نہیں نشار ہو جاتی، پھر بولتے ارے بہت 5:15 کو اذان ہو رہی فجر کی.
थोड़ी और 15 मिनट, फिर 4:30 को फिर होशियार होती, फिर 4:45 को तो होती होती, नहीं नहीं अब तो उठ जाना है। अब जब हम ये मार के उठेंगे नफ्स को, नींद को, तो एक गुर्रा हमारा खुल ही जाता, शैतान का एक गिर्रा हम खोल ले सकते और जिक्र करते हुए रहेंगे, उठेंगे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दिया ये वगैरह हमको उठने की, अल्लाह ताला हमको चुना, ये दुआएं कर लेते उठेंगे ना, अल्लाह शैतान का एक गिर्रा खुल ही जाता। और जब हम वज़ू करते हैं तो शैतान का और एक गिर्रा खुल जाता। सुभान अल्लाह। फिर वज़ू अच्छी तरह से वज़ू करने के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं ना, चलो तीसरा गिर्रा भी खुल जाता। अब देखो जब हम सुबह में उठेंगे ना, फजर वगैरह पढ़ के थोड़ा खैलुल्लाह करके उठेंगे ना, फिर तो कैसी तंदुरुस्ती रहती, मैंने गौर किया है, इतनी तंदुरुस्ती। और रात तक रहती वो ताकत हमको, शैतान के गिरे को तो खोल दिए ना हम, तो रात तक वो तंदुरुस्ती बरकरार रहती। सुभान अल्लाह। और दिन में कभी सोने को दिल ही नहीं बोलता। अब मैं जब शैतान के गिर्रे खोल देती ना, तो दिन में सोने को दिल ही नहीं बोलता, और ऐसी ताकत, और क्या करूं बोले जैसा रहता मेरे साथ। मैं अपना बता रही हूँ, मेरे साथ तो मैं ये जब गिर्रे खोलती हूँ ना, तो ना मुझे कहीं दर्द होता, ना सुस्ती, ना काहली, ना कोई नहूसत नहीं। और मैं कोई घर में नमाज तो बगैर पढ़े रहते ही नहीं हमारे पास तो। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, जहाँ पर नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ी जाती है, वहाँ नहुसत तक आती नहीं, बरकतें ही बरकतें। अल्लाह ताला के 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। जब वज़ू करके नमाज को जाता है उस घर से बच्चा आदमी, तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्तों को लगा देता है उनके लिए दुआएं करने के लिए। तो सुभान अल्लाह। तो ये आदत डालेंगे हम अपने बच्चों को, और हमारा भी मुहासबा करेंगे कि हम आज क्या छोड़े, क्या हुआ घर में। तो हम ही जिम्मेदार है कि नहुसत को लाएं या बरकतों को लाएं। तो हम हमारा मुहासबा करें, बच्चों को देखें वगैरह, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें निछावर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। है मेरे कल के पकवान की बारी। तो मुझे कल इज्तिमा में जाना था, तो मैं है ना रात में ही क्या करी थी, मैरिनेट करी थी चिकन को अदरक लहसुन नमक मिर्ची हल्दी खड़े मसाले और तली हुई प्याज, कुरकुरी प्याज, और दही लगा के, और ये पेस्ट, काजू पेस्ट, बादाम पेस्ट, 8 बादाम 8 काजू और थोड़ा सा खोपरा लेके खड़े मसाले वो सब मिला के रख दी थी। और असली घी एक चमचा असली घी डाल के, आधा कप तेल डाल के मैरिनेट करके फ्रीज में रख दी। सुबह निकाली, उसको निकाल के फजर में बाहर रख दी थी। अब सुबह में वैसे ही चढ़ा दी कढ़ाई में, तो क्या ऐसा भून लिए तो क्या खुशबू घर में, सुभान अल्लाह। तो वो चिकन ग्रेवी बना ली थी। अब कुछ नहीं करना है, बस ज़बरदस्त धनिया की, वो ज़ीरे की, वाह क्या खुशबू। और वर्खी पराठे एक परत जो ऐसा खुल रहा था ना, सुभान अल्लाह। वो परतों में क्या करना है मालूम, घी में कॉर्नफ्लोर को मिला के जो पर्दों को लगाएंगे ना, तो ऐसे खुलेंगे। हम जब रोटी तोड़ेंगे ना, तो ऐसे खुलेंगे, सुभान अल्लाह। तो ये था मेरे को कल इज्तिमा जमात आई थी, तो जाना था, तो मैं नाश्ते में ये बना दी थी। आके रात में चावल चढ़ा ली थी, वही चिकन से हम लोग खा लिए। तो ये था मेरा कल का मेनू, सुभान अल्लाह।